السلام علیکم۔ کیا آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں اور اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں؟ تو حکومت نے کاروبار کے لیے ایک نئی قرض اسکیم کا آغاز کر دیا ہے، جس کو نام دیا گیا ہے آسان کاروبار فنانسنگ اسکیم یا آسان کاروبار اسکیم، ٹھیک ہے۔ آسان کاروبار کارڈ اسکیم بھی ہے، آسان کاروبار فنانسنگ اسکیم بھی ہے۔ تو اس پر آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے، نمبر 1 آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے، ہاؤ ٹو اپلائی۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس میں کون کون سے ڈاکومنٹس لگیں گے۔ یہاں پر میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ قرضہ کتنا ملے گا۔ تو یہاں پر 10 لاکھ سے لے کر 3 کروڑ تک آپ لوگ قرضہ لے سکتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے۔ اس میں کوئی اتنی زیادہ شرائط نہیں ہے، ساری ڈیٹیل آپ کو A to Z بتانے جا رہا ہوں، تو اور اپلائی کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ تو ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیے گا، اسٹیپ بائی اسٹیپ، آرام سے، سکون سے، تو آپ لوگ اسی ایک ویڈیو میں ساری معلومات جان جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کاروبار اپنا لون اسکیم ہے، قرض اسکیم ہے، آسان کاروبار کارڈ اسکیم، یہ چیف منسٹر ہے، یہ جو ہے فی الحال کے طور پر پنجاب کے لوگوں کے لیے۔ اگر آپ لوگ باقی پورے پاکستان سے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ پرائم منسٹر یوتھ لون اسکیم ہے، آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو اسکیم ہے وہ صرف پنجاب والوں کے لیے ہے۔ تو اس پہ آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے، ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیے، تو وہ میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، تاکہ مزید اپڈیٹس آپ تک وقت سے پہلے پہنچ جائے۔ تو یہاں پر میں آپ کو لوگوں کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں اور اس کے بعد اپلائی کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ اپلائی آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے اس اسکیم میں۔ تو یہاں پر جو اس کی ہدایات ہے وہ میں اوپر انگلش میں لکھی ہوئی ہے، تو نیچے اردو والی آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ یہاں پر تھوڑا سا زوم ان کر لیں۔ درخواست دہندہ، یہاں پر دیکھیں محترم درخواست دہندہ، درخواست شروع کرنے سے پہلے درج ذیل دستاویزات کی اسکین شدہ کاپی یا صاف واضح تصویر آپ کے پاس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ لوگ درخواست دینا چاہتے ہیں تو یہ جو تصویر آپ کے پاس ہونی چاہیے: پاسپورٹ سائز تصویر، ٹھیک ہے، اپنی تصویر ہونی چاہیے، شناختی کارڈ سامنے کا حصہ، شناختی کارڈ بیک سائڈ کا حصہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد درخواست شروع کرنے سے پہلے درج ذیل امور کو یقینی بنائیں: آپ کے شناختی کارڈ کے ساتھ رجسٹر ایک موبائل نمبر موجود ہو، مطلب کہ آپ کا شناختی کارڈ ہے، اس پر جو سم ہے ایک ایکٹیو لازمی ہونی چاہیے، وہ آپ لوگ کے جو ہے وہ پاس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 2 حوالوں کے نام، مطلب کہ 2 گارنٹیاں وہ مانگ رہے ہیں: شناختی کارڈ کی کاپی اور موبائل نمبر، جو کہ خونی رشتہ دار نہ ہو، مطلب کہ کوئی جو باہر کے ہوں، آپ کے رشتہ دار نہ ہو، ان کے شناختی کارڈ اور موبائل نمبر آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ آپ ایک ٹیکس فائلر ہو، مطلب کہ آپ لوگ کا NTN بنا ہونا چاہیے۔ جن لوگ کا نہیں بنا ہوا، وہ اگر بنوانا چاہتے ہیں تو وہ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ادروائز وہ خود بھی بنوا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس اسکیم میں اگر آپ لوگ اپلائی کروانا چاہتے ہیں تو اب بھی آپ لوگ ہم سے رابطہ کر کے اپلائی کروا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نئے کاروبار کے لیے ماہانہ کاروباری آمدنی، کاروباری اخراجات اور دیگر آمدنی کا تخمینہ دستیاب ہو۔ موجودہ کاروبار کے لیے ان کا اصل ماہانہ تفصیلات فراہم کریں، مطلب کہ آپ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ لوگ کے پاس سارا کیلکولیشن ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کرائے کے معاہدے، ٹرانسفر لیٹر، رجسٹری برائے کاروبار اور رہائشی پتے کی کاپی جو بھی قابل اطلاق ہو دستیاب ہو۔ اس کے بعد یقینی بنائیں کہ آپ درخواست کے معیار پر پورا اترتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی یقینی بنانا ہے آپ لوگوں نے۔ آپ کے پاس درخواست کی فیس ہو، ٹھیک ہے، اس کی فیس بھی ہے، وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کتنی فیس دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس T2 قرضوں کے لیے پیش کی جانے والی سیکورٹی کی تفصیلات ہونی چاہیے۔ T2 سے مراد وہ ہے جو 10 لاکھ سے زیادہ لینا چاہتے ہیں قرضہ، جیسے کہ پراپرٹی ٹرانسفر لیٹر، رجسٹری فار دا حکومتی سیکورٹیز وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد درخواست جمع کروانے کے متعلق معلومات میں وہ کہہ رہا ہے کہ درخواست جمع کروانے کے لیے سائن اپ کریں، ٹھیک ہے، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس اپنے نام پر رجسٹر ایک موبائل نمبر ہونا چاہیے جس پر بینک آپ سے رابطہ کرے گا۔ اس کے بعد درخواست مکمل کرنے میں کم از کم 15 منٹ لگے گے، بشرطیکہ کا اوپر دی گئی معلومات دستیاب ہوں۔ اچھا، اب آپ کو ایک ہی فارم مکمل کر سکتے ہیں یا بعد میں جمع کرانے کے لیے ڈرافٹ محفوظ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد برائے کرم جتنی معلومات آپ کے پاس ہوں آپ اپلوڈ کریں جیسے مالیاتی گوشوارے، کاروباری منصوبہ بندی، گزشتہ 6 ماہ کے بینک اسٹیٹمنٹ وغیرہ۔ اس کے بعد آپ کی درخواست پر کارروائی فارم مکمل اور فیس جمع کروانے کے بعد شروع کی جائے گی۔ اس کے بعد T1 کے لیے درخواست جمع کرانے کی فیس 5,000 روپے ہے۔ T1 سے مراد 1 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ تک ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر اگر آپ درخواست جمع کرواتے تو اس کی فیس 5,000 روپے ہے، جو کہ ناقابل واپسی ہے، اور یہ گورنمنٹ نے لینی ہے، ہم نے نہیں لینی۔ اس کے بعد T2 کے لیے درخواست جمع کرانے کی فیس جو ہے وہ 10,000 روپے ہے، جو کہ فیس ناقابل واپسی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فارم جمع کرانے کے بعد آپ کی درخواست کے رجسٹریشن نمبر اسکرین پر ظاہر ہوگا۔ جب آپ درخواست جمع کروائیں گے تو آپ کا رجسٹریشن نمبر اسکرین پر ظاہر ہوگا اور آپ کو SMS کے ذریعے مطلع کیا جائے گا اور آپ کو میسج بھی کیا جائے گا۔
آپ کو ایس ایم ایس موصول ہوگا جب آپ کی درخواست اگلے مرحلے میں جائے گی، تاہم اپنی درخواست کی حیثیت ویب سائٹ پر بھی چیک کر سکتے ہیں۔ مطلب کہ جیسے جیسے درخواست پر کارروائی ہوتی رہے گی، آپ کو میسج بھی آتا رہے گا، اس کے علاوہ آپ ویب سائٹ پر بھی چیک کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے، تو آپ نے یہاں پر نیچے لکھا ہوا ہے تسلیم کیا آگے بڑھیں، اس پر ہم لوگوں نے کلک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ لوگ اس پر کلک کرو گے تو آپ کے سامنے ایک اگلا پیج آ جائے گا، جو کہ میں آپ کو پیج اوپن جی تو ویورز، آسان کاروبار کارڈ بنوانے کے لیے جس میں آپ لوگ کو 1 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ تک قرضہ ملے گا، جب آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی۔ یہاں پر آپ لوگوں نے آ کر سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے، رجسٹر کرنا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہے، یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا نمبر لکھنا ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے اپلیکینٹ اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، اپلیکینٹ نیم ایز پر CNIC، درخواست دہندہ کا نام۔ یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا شناختی کارڈ نمبر کی بجائے اپنا نام لکھنا ہے سب سے پہلے۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے اپنا نام لکھنا ہے، اپنے والد اپنا نام لکھنے کے بعد اپنے والد یا شوہر کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد ایپلیکینٹ CNIC نمبر کہہ رہا ہے تو آپ لوگوں نے اپنا یہاں پر شناختی کارڈ نمبر لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ آپ لوگوں نے اپنی لکھ دینی ہے، یہاں پر آپ لوگوں نے اپنی ڈیٹ آف برتھ دھیان سے اور اچھے طریقے سے لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے آ رہا ہے جی CNIC ایشوس ڈیٹ، تو یہاں پر آپ لوگوں نے اپنے شناختی کارڈ کی طریقے اجرا لکھنی ہے۔ اس کے بعد آ رہا ہے جی شناختی کارڈ کی ایکسپائری ڈیٹ، تو یہاں پر آپ لوگوں نے اپنی شناختی کارڈ کی ایکسپائری ڈیٹ لکھنی ہے جب آپ کا کارڈ ختم ہوگا۔ نیچے موبائل نیٹ ورک کا پوچھ رہا ہے، تو یہاں پر سب سے پہلے موبائل نیٹ ورک جائز ہے، زونگ ہے، ٹیلی نارا جو بھی وہ سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد کوڈ لکھیں گے جس طرح 0306 ہے اس طرح لکھیں گے، اور اس کے بعد آگے موبائل نمبر لکھیں گے۔ یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ آپ لوگوں نے نیچے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے۔ تو نیچے اسکرول ڈاؤن کرنے کے بعد یہاں پر وہ آپ لوگوں سے پاسورڈ پوچھ رہا ہے، تو یہاں پر آپ لوگوں نے پاسورڈ لکھنا ہے۔ پاسورڈ آپ لوگوں نے کوئی بھی اچھے طریقے سے اچھے سے پاسورڈ لگا لینا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر پاسورڈ لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے رجسٹر کرے پر کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ رجسٹر کرے پر کلک کریں گے تو نیکسٹ آپ لوگ کو میں بتا دیتا ہوں۔ تو نیکسٹ آپ لوگ کے سامنے اس طرح کی ونڈو آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس ونڈو میں آپ لوگ سے پوچھ رہا ہے 3 4 سٹیپ ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ذاتی تفصیلات لکھ دینی ہے، اس کے بعد کاروبار کی تفصیلات، اس کے بعد قرض کی تفصیلات، اور اس کے بعد دستاویزات، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ لوگوں نے اپلیکینٹ جینڈر سب سے پہلے پوچھ رہا ہے، تو یہاں پر آپ لوگ میل ہے فیمیل ہے وہ سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد موجودہ رہائشی پتہ، تو یہاں پر آپ لوگوں نے موجودہ رہائشی پتہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پتہ لکھنے کے بعد جو کہ اپنے شناختی کارڈ پر ہوگا، اس کے بعد پروینس پوچھ رہا ہے، صوبہ کون سا پنجاب ہے جو بھی ہے وہ سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد ڈویژن کون سی ہے وہ سلیکٹ کریں گے، ڈویژن ہے لاہور ہے، فیصل آباد ہے جو بھی ہے۔ اس کے بعد ڈویژن سلیکٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر ڈسٹرکٹ سلیکٹ کر لینی ہے، ڈسٹرکٹ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنی تحصیل سلیکٹ کر لینی ہے، اور اس کے بعد نیچے سٹی پوچھ رہے تو آپ لوگوں نے اپنے سٹی کا نام جس طرح فیصل آباد لاہور جو بھی ہے وہ لکھیں گے۔ رہائش کی ملکیت آپ لوگوں نے یہاں پر سلیکٹ کر لینی ہے، جو بھی آپ لوگ کی آ جائے گی وہ لکھیں گے۔ نمبر آف ڈیپینڈنٹ، آپ کے گھر میں کتنے افراد زیر کفالت ہیں، 2 4 5، یہاں پر آپ لوگوں نے وہ سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کی سطح آپ لوگ کی سب سے زیادہ تعلیم کتنی ہے، میٹرک ہے، انٹر ہے، FA BA MA جو بھی ہے وہ یہاں پر سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد روزگار کی حیثیت آپ لوگوں نے امپلائمنٹ ہے یا جو بھی ہے وہ یہاں پر آپ لوگ سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد ایکسپیرینس کا پوچھ رہا ہے، جو ایکسپیرینس اگر آپ لوگوں کا کچھ ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پر وہ بتا دینا ہے کہ میرا یہ ایکسپیرینس ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر سیو کرنا ہے، سیو کرنے کے بعد آپ لوگوں نے نیکسٹ کر دینا ہے۔ تو جیسے ہی آپ نیکسٹ کریں گے تو یہاں پر آپ لوگ سے کاروبار کی تفصیلات پوچھ رہا ہے، اس میں آپ لوگوں نے کاروبار کی حیثیت بتانی ہے، کون سا کاروبار ہے۔ اس کے بعد شراکت داری کا فیصد تو وہ بتائیں گے، شراکت داری کا فیصد کتنا ہے وہ بھی یہاں پر سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے بزنس نیچر کاروبار کا یہ سلیکٹ کر لینی ہے، اور اس کے بعد کاروبار کی کیا آپ کی تاریخ، یہاں پر آپ لوگوں نے جب کاروبار شروع کیا تو اس کی ڈیٹ لکھیں گے۔ تو اس کے بعد نیم آف بزنس کا کیا نام ہے وہ سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد رابطہ شخص، تو آپ لوگوں نے اپنا رابطہ نمبر جو بھی آپ لوگوں کا ہے وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد نیچے آ جاتا ہے بزنس موبائل نمبر، فون نمبر، تو یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے بزنس والا، اور اس کے بعد ای میل ایڈریس، تو یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا ای میل ایڈریس لکھنا ہے۔ اس کے بعد بزنس ایڈریس جہاں پر آپ لوگ کاروبار کر رہے ہیں اس کا ایڈریس لکھیں گے، اس کا صوبہ لکھیں گے، اس کی ڈویژن لکھیں گے، اور اس کا ڈسٹرکٹ لکھیں گے۔ یہ کرنے کے بعد نیکسٹ کیا ہوتا ہے وہ بتاتا ہوں۔ اس کے بعد آ رہا ہے جی ملکیت کاروباری ہاتھ ہے وہ یہاں پر سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد قومی ٹیکس نمبر، جو یہاں پر قومی ٹیکس نمبر آپ لوگ کا شناختی کارڈ نمبر ہوتا ہے وہی لکھیں گے، لیکن آپ لوگوں نے نہیں بنوایا وہ تو بنوا لینا۔ اور اس کے بعد کاروبار کے رجسٹریشن کا یہاں پر کلک کر کے آپ لوگوں نے سلیکٹ کر لینا۔ اس کے بعد رجسٹریشن اتھارٹی اگر کوئی ہے تو وہ لکھیں گے، اور اس کے بعد رجسٹریشن اتھارٹی اگر لاگو ہے تو وہ نمبر لکھیں گے یہاں پر۔ اس کے بعد مختصر تفصیل اگر کوئی ہے تو وہ لکھیں گے، منتھلی سیلز ریونیو اماؤنٹ ماہانہ فروخت جو ہوگی وہ یہاں لکھیں گے، ملازمین کی تعداد یہاں پر لکھیں گے۔ اس کے بعد اوسطاً ماہانہ تنخواہ فی ملازم وہ یہاں پر لکھیں گے، ماہانہ کرایہ جو ہے وہ یہاں پر سلیکٹ کریں گے، اور اس کے بعد منتھلی یوٹیلٹیز ماہانہ افادی کتنی ہیں وہ یہاں پر لکھیں گے۔ متفرق اخراجات، یہاں پر آپ لوگوں نے متفرق اخراجات لکھ دینے ہیں اپنے۔
اس کے بعد یہ کرنے کے بعد مالکان شراکت دار شیئر ہولڈر کی تفصیل، اگر آپ لوگوں نے کاروبار دو لوگوں نے مل کر کیا ہو تو یہاں پر دوسرے بندے کی ڈیٹیل آپ لوگوں نے لازمی لکھنی ہے، ایڈ نو والے آپشن پر کلک کر کے۔ یہ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سیو کر دینا ہے، یہاں پر جو سیو لکھا ہے اس کے بعد نیکسٹ کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ لوگوں نے نیکسٹ کرنا تو یہاں پر آپ لوگوں سے قرض کی تفصیلات پوچھ رہا ہے، آپ لوگوں نے قرض کی پر کلک کر کے یہاں پر قرض کی مطلوبہ رقم سلیکٹ کر لینی ہے، اور اس کے بعد سہولت کے مقتضی اور کولیکٹر کی قسم اور ٹوٹل ٹائپ آف فیسلٹی تو یہ آپ لوگوں نے چھوڑ دینا ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سیو کرنا ہے، سیو کرنے کے بعد آپ لوگوں نے نیکسٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویورز جیسے ہی آپ سیو کرنے کے بعد نیکسٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہے ڈکلریشن فارم میں آپ لوگوں نے یہاں پر ٹک کرنا ہے، ٹک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے آگے بڑھنے والے جو آپشن ہے وہ وہاں پر کلک کریں گے، اور وہاں پر جو نیکسٹ ونڈو ہوگی وہ بتاتا ہوں۔ تو جیسے ہی آپ لوگ وہاں پر ٹک کر کے نیکسٹ کریں گے تو یہاں پر اس طرح آ جائے گا یور اپلیکیشن ہیز بین سکسیزفلی سبمٹڈ، یو ول نوٹیفائی اباؤٹ دا سبسیکوینٹ پروسیس آف دا اپریشن۔ وہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کی اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ ہو چکی ہے، وہ یہاں پر آپ لوگ کو بعد میں بتائیں گے کہ آپ لوگوں کا کون سا کب ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویور جیسے ہی آپ نیکسٹ کریں گے، نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگ سے شناختی کارڈ کی فرنٹ سائڈ کی پکچر مانگ رہا ہے، فرنٹ سائڈ کی مانگنے کے بعد بیک سائڈ کی پکچر، تو یہاں پر فرنٹ سائڈ کی سب سے پہلے اپلوڈ کریں گے، اس کے بعد آپ لوگوں نے بیک سائڈ کی پکچر جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے۔ اس کے بعد اکاؤنٹ میں اسٹیٹمنٹ اگر آپ لوگ کی ہے تو وہ یہاں پر لگا دینی ہے، ادروائز آپ لوگوں نے یہاں پر اپنی پکچر اپلوڈ کر دینی ہے۔ جیسے یہ پکچر اپلوڈ کریں گے اس کے بعد نیکسٹ والے آپشن پر کلک کریں گے، نیکسٹ والے آپشن پر کلک کرنے کے بعد نیکسٹ میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے۔ تو جیسے ہی وہاں پر آپ لوگوں نے سیو کر کے سبمٹ کر رہی ہیں، تو جیسے ہی آپ سبمٹ کریں گے تو یہاں پر دیکھیں گے کہ جی پی ایس آئی ڈی آ گئی ہے، تو یہاں پر آپ لوگوں نے ان کی جو گورنمنٹ فیس ہے وہ بھی پے کرنی ہے۔ جیسے ہی آپ پے کریں گے تو یہاں پر اسٹیٹس میں ان پیڈ سے پیڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ لوگوں نے یہ پی ایس آئی ڈی کاپی کرنی، کاپی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے جائز کیش میں جا کر گورنمنٹ آف پنجاب لکھنا، اور وہاں پر جا کر آپ لوگوں نے فیس پے کرنی ہے۔ تو یہاں پر میں آپ لوگ کو فیس پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ فیس کتنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے دھیان سے اور اچھے طریقے سے یہاں پر فیس پے کرنی، اور فیس پے کرنے کے بعد آپ لوگ کی جو اپلیکیشن ہے وہ یہاں پر سبمٹ ہو جائے گی۔ تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ لوگوں نے پنجاب کاروبار کارڈ کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ لوگ کو 1 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ تک کا قرضہ ملے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری تمام باتوں کی آپ لوگ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات رہتی ہے تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو نیچے کمنٹ کر کے پوچھ لینا ہے، ادروائز آپ لوگوں نے ہمارے واٹس ایپ چینل کو جوائن کر لینا ہے، لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور ہمارے واٹس ایپ گروپ کا بھی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک دو اجازت، اللہ حافظ کر کے بتاتا ہوں۔